اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک جن کو دیا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں۔ عام طور پر یہ بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن خطبات جمعہ میں لوگوں کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو خطبہ میں بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا رکوع ہی 2 آیات چھوڑ کر روزے سے متعلق بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح کے تم سے قبل پر کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لعلکم تتقون ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ بندہ اپنے ہر عمل میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، مجھے اس کو جواب دینا ہے، اس نے مجھ سے سوال کرنا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں اخلاص بندے کا بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو بندہ اور بندے کے رب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دیگر عبادات کا اجر و ثواب بتلایا ہے اس طرح روزے کا ثواب نہیں بتلایا۔ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں لکھنے کی، ان کی یہاں پر صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ تم نے یہ لکھنا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، باقی اس کا بدل کیا ہے وہ نہیں بتلایا۔ وہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی ڈائریکٹ میں ہی اس کو دوں گا۔ گویا کہ یہ بات سمجھ آئی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھلاوا اور ریاکاری ممکن نہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کے تقوی کو بلند کر دیتا ہے، اس کا معیار اونچا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ بات اس میں ہو کہ میں نے صبح سحری کی ہے، اب سحری کرتے ہوئے مجھے لوگوں نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا ہے، اس کے بعد کئی مقامات دن بھر کے اس طرح کے انسان کو میسر آتے ہیں جس میں وہ کچھ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والی ذات نہیں، لیکن وہ اپنے اس روزے کو برقرار رکھتا ہے اس وجہ سے کہ میں نے سحری کی تھی، اب افطاری کروں گا، اس کے درمیان کھانے پینے سے مجھے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن بندے کے گمان میں، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں کھاؤں پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اتنا خالص عمل ہے، یہ اتنی زیادہ نیت کو خالص کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اس عبادت کو بھی دکھلاوے کا سبب بنا لے تو پھر کوئی ایسی عبادت دوسری نہیں بچتی جس میں دکھلاوا یا ریاکاری نہ پیدا ہو سکے۔ روزہ کس طرح اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے؟ انسان، ہم بحیثیت مسلمان بھی یہ بات کرتے ہیں، روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد ہم مشقت محسوس کرواتے ہیں۔ ایک ہے مشقت محسوس کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی، مشقت ہوگی، بھوک اور پیاس جب بندے کو ہوگی مشقت اس پر آئے گی، نقاہت آئے گی، جسم کمزور ہوگا، معاملات اس کے ڈسٹرب ہوں گے۔ لیکن ایک دوسرا عمل ہے کہ وہ مشقت دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، دوسروں کو بتلاتا ہے، اور جملے کیا ادا کرتا ہے؟ جی آج روزہ بہت لگ رہا، آج موسم اس طرح کا ہے، آج روزے نے تھکا دیا، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی ہے، روزہ بڑا لمبا ہو گیا۔ یہ جتنے بھی جملے ہیں یہ بندے اور بندے کے رب کے درمیان جو عبادت ہے اس میں خلل پیدا کر دیتے ہیں، اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، اس میں اظہار صوم آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے روزے سے متعلق ہمیں جو بات بتلائی ہے وہ ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں خالص ہونے کے لیے بندے کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ روزہ رکھ کر اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اپنے قول زور کو نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اگر بندہ اس کو نہ چھوڑے، اس کو ترک نہ کرے یا اس پر عمل نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العالمین کو پھر ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، اور نہ ہی بندے کو پھر ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے۔ وہ کھا پی بھی سکتا ہے، کیوں؟ اس نے روزے کے مقصد کو پایا ہی نہیں، اس نے روزے سے سبق ہی حاصل نہیں کیا، اس نے اپنے معاملات کو درست کرنے کی طرف جانا پسند ہی نہیں کیا،
بلکہ جس طرح اس کی روٹین تھی اس روٹین میں ایک چیز کی تبدیلی آئی کہ وہ فجر سے پہلے کھانا کھاتا ہے، پہلے ناشتہ کرتا تھا، اب وہ فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے، اذان سے پہلے کھانا کھاتا ہے، پھر دن بھر کی اس کی روٹین ہے وہی جو پہلے تھی، اور پھر شام کو مغرب کے بعد مغرب کی اذان کے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر اس کا دن بھر کا یہ رہنا بھوکا اور پیاسا یہ بھی اللہ کے ہاں منظور نہیں۔ معاملات کیا ہیں؟ انسان کے شب و روز ہیں، اس کے اندر وہ کیا معاملہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کان کس طرح کے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، روزہ صرف منہ کا نہیں، بلکہ روزہ جسم کے ہر حصے کا ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، برائی سے، گناہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، یہ ہر چیز روزہ رکھے پھر اللہ کے ہاں یہ روزہ الصوم جنت ان کا حق دیتا ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے بھی ہمارے ذمے رکھا ہے۔ کیا؟ روزہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ انسان روزہ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کو دیگر معاملات بھی دیکھنے چاہیے کہ روزہ مجھے وہ مقصد دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے فرض کیا یا نہیں، یا اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی پیشی ہے، میں کوئی اس طرح کے معاملات سر انجام دے رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں میری صرف اور بھوک اور پیاس لکھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس پر نہیں اتر رہا، اللہ کے لیے روزہ تو میں کہتا ہوں رکھ رہا ہوں، لیکن میرا عمل یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو جب اللہ کے لیے روزہ نہیں تو پھر اللہ سے اجر بھی مجھے نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے انہی آیات میں رمضان المبارک کے دنوں سے متعلق ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، 29 دن یا 30 دن، مفسرین نے اس کے دنوں کی تعین کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کے اقوال کو جمع کر کے 29 دن یا 30 دن یہ ایام معدودات ہیں۔ انسان کی زندگی میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک یہ مہینہ رکھا ہے، اور پھر اس کے احکامات بتلائے ہیں۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، تم نے روزے رکھنے ہیں، لیکن ان روزوں میں ان لوگوں کو تخفیف ہے، سہولت ہے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، کہ وہ سفر میں ہیں، مسافر ہیں یا مریض ہیں، تو پھر ان پر روزے کی سہولت، اللہ رب العالمین نے روزہ نہ رکھنے کی ان کو سہولت دی، اور اس کی قضا کیا ہے؟ فعدة من ایام اخر، دوسرے دنوں میں انہوں نے اس روزے کی تکمیل کرنی ہے۔ ایک روزہ، 2 روزے، 3 روزے یا پورا مہینہ نہیں رکھ سکے تو اس کا بدلہ انہوں نے بعد میں دینا ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ہم رمضان کے روزے نہ رکھ سکتی تو اگلے رمضان سے پہلے ہم ان روزوں کی تکمیل کرتی، یہاں تک کہ شعبان میں روزے رکھتی، لیکن اس کی عدت مکمل کرتی۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں ان کو مکمل کرنا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر وہ نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس استطاعت اور طاقت ابھی بھی نہیں ہے، مستقل مریض ہے یا مرض کے بعد فوت ہو گیا، تو پھر 2 کام ہیں، یا اس کے ورثاء رکھیں گے، یا یہ مریض جو ابھی زندہ تو ہے لیکن روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر فدیہ دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہاں پر مختلف تفاسیر ملتی ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ یطوقونہ یتجشمونہ، جس کے لیے مشکل ہو جائے، جس کی استطاعت اس پر نہ رہے، وہ پھر دوسرے کو کھانا کھلا دے، اس کا فدیہ دے دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ ابتدا میں رمضان جب فرض ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کی کیفیت مختلف رکھی تھی، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بدلے فدیہ دے دے۔ اللہ رب العالمین کا یہ پہلا حکم تھا، اس وجہ سے کہ جب روزے فرض ہوئے تو مسلمان اس سے آشنا نہ تھے، الا یہ کہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیتے ہوئے تخفیف رکھی، اس کے اندر بیمار اور مسافر کی شرط نہ تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ اس کا فدیہ دے دے۔ یہ حکم عام تھا۔
پھر اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے حکم سے بدل دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مستقل بیمار ہیں یا مسافر ہیں، باقی سارے کے سارے روزے رکھیں گے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے بھی ماہ مبارک کو پا لیا اس میں وہ داخل ہو گیا، پھر وہ اس کے روزے رکھے گا، مکمل اس کے روزے رکھے گا۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اور اس کی ایک تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو اس حکم کو خاص کر دیا ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اور مسافر، اور جو بیمار اور مسافر نہیں ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، وہ اپنا روزہ رکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سہولت یہ بھی دی کہ اگر بندہ مشقت میں ہے، شرعی عذر کی بنا پر روزہ اس سے رہ جاتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، یاد رکھیں یہ شرعی عذر نہیں ہے جو ہمارے ہاں شرعی عذر بنا لیا جاتا ہے کہ جی میں مزدوری کرتا ہوں، میں دہاڑی کرتا ہوں، میں پھیری لگاتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا کام مشقت والا ہے۔ شریعت نے اس کو عذر قبول نہیں کیا، اس کی صحت ہے، وہ اپنے کام کی ترتیب مختلف کر سکتا ہے، اور اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ مدد بھی پھر کرتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں جو ہم ان باتوں میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور پھر ان کی بنیاد پر اپنے عمل کو، ایسے عمل کو خراب کر لیتے ہیں جو دوبارہ نہیں ملنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا روزہ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا ہے، اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں، پھر وہ اس روزے کی قضا کے لیے پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک دن کی قضا نہیں ادا کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، ہم اس کو بالکل ہلکا محسوس کرتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں، اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ حکم دیا ہے۔ فدیہ دینا ہے کس نے؟ بیمار نے، بوڑھے نے، مسافر قضا رکھے گا، لیکن اگر وہ مستقل سفر میں ہے تو وہ بھی پھر فدیہ دے سکتا ہے۔ اس میں وہ خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں، ان پر بھی بیمار کا حکم لگتا ہے جو حالت حمل میں ہیں، یا حمل کے بعد ولادت کے بعد کے ایام ہیں، پھر دوبارہ اگلے رمضان سے پہلے پورا سال نہیں رکھ سکی، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے پھر حاملہ ہیں، وہ بھی روزے کا فدیہ دے سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے روزے کی قضا کرنے کی جستجو کریں، پہلے روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر جسم اجازت نہیں دیتا، نہیں رکھ سکتی، تو پھر اس کا فدیہ ہے۔ یہ نہیں کہ خواتین کو پتہ ہے کہ اس رمضان میں میرے ساتھ یہ معاملہ، میں پہلے ہی فدیہ دے دوں، چلو کام ختم ہو، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے گرمی سردی کے دن رکھیں، ابھی ہمارا رمضان آہستہ آہستہ ٹھنڈ میں، سردیوں میں، چھوٹے دنوں میں آ رہا، اگلے سال اور 10 دن پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے دن سردی کے بھی رکھیں، دسمبر کے چھوٹے دن ہیں، جنوری کے چھوٹے دن ہیں، نومبر کے چھوٹے دن ہو جاتے ہیں، موسم بھی ٹھیک ہوتا، اس میں اگر ایمان مضبوط ہو تو روزہ رکھا جا سکتا۔ ہاں عادت نہیں ہوتی، ماحول میسر نہیں آتا، سارے کھا پی رہے ہیں، ایک تنہا عورت یہ والی گھر کی خاتون وہ روزہ رکھے، ہاں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پیر جمعرات کے روزے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی، ایام 20 کے روزے رکھے، ان میں قضا ہو سکتی اگر رکھنی چاہے تو۔ اولاً ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزوں کی تکمیل کرنی ہے، ان کی قضا کرنی ہے۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر اس کا فدیہ ہے، فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہوتے کہ یہ کیا ہے تو تم روزہ رکھتے۔ تم روزہ رکھو ہی رکھو، اس کو چھوڑنے میں سستی نہ کرو، اس کو رکھنے میں سستی نہ کرو، بلکہ اس کو رکھنے کے لیے کمر باندھ لو، جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو قرآن مجید کی مناسبت سے بھی جوڑا ہے۔ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر احکامات جو نازل کیے، احکامات جو بھیجے، وہ سارے کے سارے اس میں جمع ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول، آپ کی عادت خاص طور پر ماہ مبارک میں قرآن مجید سے اس طرح جڑ جاتی جس طرح آپ کسی اور کو نہیں پہچانتے۔
آپ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو اس طرح مضبوط کر لیتے جیسا کہ کوئی اور آپ کو کام نہیں ہے، عمل نہیں۔ یہ ماہ مبارک قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو، رشتے کو جوڑنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اس کی قرآن مجید کی مناسبت اس ماہ سے جو رکھی ہے، اس ماہ مبارک قرآن مجید نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو مبارک کر دیا، اور جو لے کر آیا اس کو بھی اس کی مناسبت سے مبارک کر دیا، جس پر نازل ہوا اس کو بھی مبارک کر دیا، جس رات میں نازل ہوا اس کو بھی مبارک کر دیا، اور جس امت کی طرف اس کا نزول ہوا وہ امت بھی باقی امتوں سے مبارک ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کا شرف ہے، اب مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے تعلق کو قرآن سے کتنا جوڑتا ہے، اس کے فہم کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کتنی کی محنت کرتا ہے، کتنی جستجو کرتا ہے۔ اور قرآن مجید یہ کتاب قانون ہے، ہم ابتدائی ایام میں بڑی مشکل سے تراویح میں سن لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا کیا ہے اس کے لیے پھر ٹائم نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید سننے میں مشکل بھی کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کلام کہتا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے، اللہ کے یہ کلمات ہیں، یہ جملے اللہ کے ہیں، اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، ہر کلام سے بلند ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ اگر ہم یہ رویہ رکھیں گے تو پھر ہماری وقت اور حیثیت نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی۔ یہ ہمارے ذمے اللہ نے رکھا کہ قرآن مجید کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو بھی قرآن کی نسبت سے جوڑ دیا تاکہ روزہ دار روزہ رکھے، اس کے پاس وقت زیادہ بچتا ہے، وہ اپنے اس اضافی وقت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اور یہ تربیت کا مہینہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی ہمیں دعوت بھی دیتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، ٹریننگ بھی کرتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے ہر حصے کو قرآن سے جوڑ لیں، قرآن سے پوچھ لیں، قرآن سے لے آئیں، قرآن پر عمل کر لیں۔ اور یہی مقصد بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، مدینہ میں ان کا بہت بڑا حلقہ درس ہوتا تھا، سارا سال دور دور سے طلبہ آتے، ان کے پاس بیٹھتے، پڑھتے، حدیث کا علم حاصل کرتے، لیکن رمضان المبارک میں اپنا درس حدیث موقوف کر دیتے، روک دیتے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ درس حدیث اس لیے روک دیا کہ وہ طلبہ بھی جو وہاں سفر کر کے آئے ہیں مدینہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی قرآن سے محبت کر لیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن کا علم حاصل کر لیں۔ حالانکہ حدیث بھی حاصل کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن خاص رمضان میں ان کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ قرآن مجید کے لیے جو درس حدیث کے لیے وقت لگتا تھا وہ بھی قرآن مجید کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عمل ملتا ہے، خصوصی طور پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، کثرت سے کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، رمضان المبارک میں ایک رات میں انہوں نے کھڑے ہو کر پورے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 دن کہا ہے، کم از کم قرآن مجید کی تکمیل 3 دن میں ہوگی، جو 3 دن سے کم میں کرے گا وہ فہم اور تدبر حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق قرأت، قرآن مجید کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ ایک رات میں قرآن مجید مکمل کیا۔ ہم حساب کیا رکھتے ہیں کہ ایک رمضان میں ایک دفعہ قرآن مجید پورا ہو جائے، بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ تو سال کے باقی مہینوں میں بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اگر رمضان میں بھی ہم ایک ہی دفعہ پر ٹھہرے رہے تو پھر کیا فرق ہوا؟ اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت، جہاں قرآن مجید سمجھنے کا موقع ہے، اس کا فہم حاصل کرنے کا موقع ہے، وہیں قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے کا بھی مرحلہ۔ تراویح میں آپ قرآن مجید کا جو حصہ سنتے ہیں، قاری صاحب سے پوچھ لیں کل کتنا پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ صبح میں پڑھ کر آئیں ایک دفعہ، پھر قاری صاحب سے سنیں توجہ سے، غور سے، یقین کریں تراویح تھکائے گی نہیں، غور سے سنیں کہ ادائیگی کیسے ہو رہی۔ اور اگر قاری صاحب یعلمون تعلمون والے ہیں تو ان کو روک لیں، پکڑ لیں کہ بھائی ہمیں قرآن سناؤ، مذاق نہیں کرو، قرآن کا مذاق نہیں اڑاؤ، اس کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا یہ مہینہ ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو تعلق نہیں جڑے گا۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی فیشن ہے
3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، 20 روزہ تراویح، پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ کاروبار کرنا ہے، سیزن لگانا ہے، کمانا ہے۔ قرآن کا علم کتنا کمایا اس کی فکر نہیں، دنیا کتنی کمائی اس کی فکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزہ نہیں منایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کروائی ہے 3 دن، تینوں طاق راتیں ہیں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلی رات پتہ کیوں نہیں نکلے؟ اس وقت تو ذرائع ابلاغ اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے آج ہمارے پاس ہیں۔ ہماری ہر چیز سوشل میڈیا پر آج کل موجود ہے۔ یہ بھی ایک فیشن بن گیا کہ ہر مسجد کے قاری صاحب سوشل میڈیا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں باجماعت تراویح پڑھائی۔ پہلی رات پڑھائی، صحابہ تھوڑے تھے کیونکہ معمول نہیں تھا، عشاء کے بعد چلے جاتے تھے۔ دوسری رات پڑھائی، صحابہ کو پتہ چلا کچھ زیادہ ہو گئے۔ تیسری رات کچھ زیادہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں نکلے کیونکہ مسجد میں جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ صحابہ نے یہ گمان کیا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نئی عبادت کا حکم ملا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فجر تک انتظار کیا۔ ہمارے ہاں تو امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے نا تو یہاں ہلچل مچ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فجر تک کیا۔ صحابہ کرام جب فجر کو نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول ہم رات بھر سے انتظار کر رہے ہیں، اور بعض اس میں اونگنے بھی لگ گئے تھے، انتظار کرتے کرتے نیند آنے لگ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ڈر ہوا تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے، فرض ہوگی تو ادا نہیں ہوگی، ابھی تو فرض نہیں ہوئی تو ہمارا یہ حال ہے۔ یہ صحابہ کا شوق تھا، ان کے معاملات بھی ہم جیسے تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، تجارت تھی، پیٹ لگا ہوا تھا، زندگی کے دیگر تمام معاملات تھے، لیکن ایک چیز کا فرق کیا ہے؟ ان کا ایمان، ہمارا ایمان، ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ہمارا توکل اور بھروسہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ماہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس ماہ مبارک کا جو ایک دن گزر گیا، آج دوسرا گزر رہا ہے، یہ دوبارہ زندگی بھر نہیں آئے گا۔ ہم اپنی جمع پونجی ساری خرچ کر دیں، اس کو مبارک بنائیں، اپنے تعلق کو چیک کریں، اپنی زندگی کے ہر حصے کو دیکھیں کہ میرے معاملات کیا ہیں، میں قرآن سے کتنا قریب ہوں، اللہ سے کتنا قریب ہوں، سنت پر میں کتنا عمل کرتا ہوں، میرا روزہ کس طرح کا ہے، میرے نفل کس طرح کے ہیں، میری صبح و شام کس طرح کی ہے، تلاوت قرآن مجید کتنا ہے، تلاوت اگر میں سنتا ہوں تو اس میں میرا فہم کتنا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام اگر پڑھا جاتا ہے تو مجھے کتنا سمجھ آ رہا۔ صرف لذت نہیں، آواز کی خوبصورتی سے محدود نہیں ہونا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اگر میرے سامنے ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس کا معنی کیا؟ مجھے آنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، تو کیا میں اس ہدایت میں شامل ہوں؟ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل میں اس کتاب کو فرق رکھا ہے، کیا میں اس کے ذریعے فرق کر سکتا ہوں؟ یہ سادہ سی بات۔ اور اللہ رب العالمین نے ان آیات میں روزے کے احکامات دے کر اس میں تخفیف رکھ کر اللہ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تم پر مشکل نہیں چاہتا، مصیبت نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ کہتا ہے کہ اس کو مکمل کرو جو مقررہ عدت تمہیں دی گئی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ عید الفطر سے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہیں۔ تکبیر بلند کرنی، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے روزے رکھنے کی ہمیں طاقت دی، ہم نے روزے رکھے، ہم میں استطاعت وہ نہ تھی تو نے دی، اور رمضان میں ہمارا کھانا پینا بھی بڑھ جاتا، ہم بحیثیت مسلمان ہر چیز کا ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، رزق کم تو نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے نا۔ اگر دن بھر ہم بھوک اور پیاس روک کر رکھتے ہیں تو باقی کا جو ٹائم ہے وہ کتنا رکھتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا اجر سیدنا قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو تخفیف رکھی ہے یہ ان کی مناسبت سے ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کے عین مطابق عمل کیا تھا۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین کا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، خواتین بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی رات کو اجازت دے دی، پہلے نہ تھی۔ پہلے روزہ کس طرح کا تھا؟ ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ پہلے روزہ اس طرح تھا کہ مغرب کے وقت افطار کرنا ہے اور پھر عشاء کی نماز اگر ادا کر لی یا عشاء کی نماز سے پہلے سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، بس اتنا سا مختصر سا وقت تھا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے روزہ اس طرح کا رکھا تھا، اتنا طویل۔ یہ سیدنا قیس رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، گھر آتے ہیں، گھر والی کو پوچھتے ہیں افطاری کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہتی نہیں، ہمسایوں سے پوچھتی ہوں۔ ہمسایوں کے پاس گئی، ہمسایوں سے ہو کر جب واپس آئی تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے ہیں۔ بڑی پریشان ہوئی، اللہ کے بندے آپ سو گئے ہیں، آپ کا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے، آپ کا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، روزہ رکھا، دوبارہ کام کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے، غشی کا دورہ پڑ گیا۔ کیوں؟ نقاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ پچھلی مغرب سے روزہ رکھا، اگلی مغرب تک 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے کے بعد پھر روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ والی آیت اتار دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشرون۔ یہ پوری آیت اب کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اب روزہ رکھنا ہے کب تک؟ مغرب تک۔ اللہ رب العالمین نے حکم بدل دیا اس صحابی کی قربانی کے بدلے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، اچھا میں اب کچھ کھا لوں، بلکہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا سنا تھا اس کے مطابق عمل کیا، کوئی حیل و حجت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی تخفیف اس ایک صحابی کی قربانی کے بدلے رہتی دنیا تک امت کو دے۔ اب روزہ کیا ہے جو ہم رکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی طلوع فجر سے پہلے، پھر افطاری کی غروب آفتاب کے ساتھ۔ اس میں نہ سحری کے 5 منٹ احتیاط ہیں نہ افطاری کے 5 منٹ احتیاط ہیں۔ یہ ہمارے ہاں خاص طور پر رمضان میں کیا جاتا ہے، اور وہ بھی سن لیں، سمجھ لیں کہ سحری کا وقت طلوع فجر ہے۔ پورے 11 مہینے جب فجر کی اذان لوگ دیتے ہیں وہ نہیں ہے، طلوع فجر کا ٹائم ایک ہی ہے۔ ہاں روزانہ کی بنیاد پہ 1 منٹ کے حساب سے جو بدلتا ہے وہ الگ ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں تو ارلی مارننگ ہو جائے اور باقی کے 11 مہینے دن کی روشنی چڑھ جائے تو پھر اذانیں شروع ہوں۔ جس نے باقی دنوں میں روزہ رکھنا ہے وہ پھر کیا کرے؟ طلوع فجر یہ ڈیسائیڈ کر دیا شریعت نے، اب طلوع فجر ہی ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے یہ تخفیف دی، اس تخفیف کے ساتھ اب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور اگر اس سہولت اور اس تخفیف کو بھی ہم بھاری سمجھیں، اس میں بھی ہم عمل نہ کر سکیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے تقوی کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے ذرائع مجھے الجھا کر رکھتے ہیں، مجھے عبادت کی طرف وقت نہیں لگانے دیتے، تو پھر ہمیں اپنے شب و روز کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور یقین کریں اللہ رب العالمین کا یہ قرآن، اللہ رب العالمین کا یہ کلام بندے کو ہر بات بتلاتا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہونا۔ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، کوئی چیز اچانک نہیں اللہ رب العالمین نے دے دینی، بلکہ اللہ نے ہر مرحلہ بتا دیا، واضح کر دیا کہ تیرے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اس چیزوں سے بچنے کے لیے علاج کر کے آنا، سامان لے کر آنا۔ اور روزے کے حوالے سے ہمیں مشقت نہیں ہونی چاہیے، اس ماہ مبارک کو بھرپور سمیٹ لینا چاہیے۔ اپنے دیگر جو کام ہیں، دیگر جو ضروریات ہیں ان کو محدود کر لیں۔ شریعت کا علم حاصل نہیں کر سکے اس کو حاصل کر لیں، قرآن مجید نہیں سمجھ سکے اس کو سمجھ لیں، اپنی نیند کو کم کر لیں، اپنی بھاگ دوڑ کو کم کر لیں، ملنے ملانے کو کم کر لیں۔ کس وجہ سے؟ کہ میں رمضان کے روزوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی ہر گھڑی سے بھرپور فائدہ اٹھا لوں۔ یہ ہے کامیاب مسلمان، یہ ہے بہترین مسلمان۔ اور جس کی زندگی میں رمضان تو آیا لیکن اس نے بھی رمضان اسی طرح ہی گزار دیا جس طرح پہلے گزارتا تھا، تو پھر اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، اس نے رمضان سے کچھ سیکھا نہیں ہے، رمضان کے آنے کی اس کو خوشی نہیں ہے۔ ہاں مبارکبادیں تو اس نے بڑی دی ہیں، پوسٹیں تو اس نے بڑی چلائی ہیں، رمضان مبارک کی، فلاں مبارک کی، فلاں مبارک کی، لیکن اس نے کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ اس مبارک کا مجھے کیا فائدہ ہے، اس سے میں نے کیا حاصل کیا ہے، میری زندگی پر کیا اثر انداز ہو رہا ہے، میں نے اس پر نہیں سوچا۔ اگر عبادات میں، نمازوں میں،
پہلے بھی میں پیچھے تھا، رمضان میں بھی میں پیچھے ہوں، تو پھر رمضان کے آنے کا مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ آئیے اس پر ہم سوچیں، فکر کریں، ان احکامات کو سمجھ کر سیکھ کر اپنے روزے کو بابرکت بنائیں، پورے اجر و ثواب والا بنائیں کہ اللہ رب العالمین کہے ہاں اس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، آؤ اس کو میں اجر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہے ہاں اس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، اس کے لیے یہ جنت کا دروازہ ہے، باب الریان ہے، اس سے اس کو داخل ہونے کی اجازت ہے، باقی جو روزے دار نہیں ہوں گے وہ اس سے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔